تو یہ ہے وہ سیارہ جس کے بارے میں ہم انسان ہزاروں سالوں سے خواب دیکھتے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں تاریخ میں پہلی بار یہ خواب سچ ہونے کے بہت بہت قریب ہے۔ سوچیں ذرا، اگلے 10-20 سالوں میں ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی اس سرخ سیارے پر چل رہا ہو۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے مریخ کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انسانیت کا یہ اتنا بڑا خواب آخر پورا کیسے ہونے والا ہے۔ اچھا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ آخر ہمیں اپنا گھر، اپنی زمین چھوڑ کر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا جواب ایک ایسی سچائی میں ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہماری زمین ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں رہے گی۔ اس نمبر کو دیکھیں، 6.5 کروڑ سال۔ آج سے اتنے سال پہلے ایک بہت بڑے میٹیور نے زمین سے ٹکرا کر ڈائناسورز کی پوری نسل ختم کر دی تھی۔ صرف ایک ٹکر اور سب کچھ ختم۔ اب ذرا سوچیں، اگر ایسا کچھ آج ہو جائے تو ہماری پوری سویلائزیشن، ہماری پوری تہذیب ایک ہی لمحے میں تباہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ کوئی سائنس فکشن مووی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک حقیقی خطرہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسٹیون ہاکنگ جیسے بڑے بڑے سائنسدانوں کا یہی ماننا تھا کہ اگر ہمیں یعنی انسانیت کو لمبا چلنا ہے نا، تو ہمیں ملٹی پلانیٹری اسپیشیز بننا پڑے گا، مطلب ایک سے زیادہ سیاروں پر اپنا گھر بنانا ہوگا۔ ہماری بقا، ہمارا سروائیول اب اسی بات پر منحصر ہے کہ ہم زمین سے باہر نکلیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر باہر نکلنا ہے تو پھر کہاں جائیں؟ ہمارے سولر سسٹم میں تو 8 سیارے ہیں، لیکن ان سب میں سے ہمیشہ مریخی کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ مریخی کیوں ہمارا اگلا گھر بننے کی سب سے بڑی امید ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ چلیں اپنی سب سے قریبی پڑوسی سیارے وینس یعنی زہرہ کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ وہاں کا ٹیمپریچر 450 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، اتنا گرم کہ سیسا بھی پگھل جائے۔ اور ماحول، وہ تو سلفیورک ایسڈ کے بادلوں سے بھرا پڑا ہے، مطلب سیدھا زہرہ پر قدم رکھنا تو موت کو گلے لگانے جیسا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں مریخ بھلے ہی ٹھنڈا ہے، لیکن ایک قابل قبول آپشن تو لگتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو جان کر شاید حیرت ہو کہ مریخ کئی طریقوں سے بالکل ہماری زمین جیسا ہے۔ وہاں دن تقریباً 24.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، بالکل ہمارے جیسا۔ اس کی سطح بھی ٹھوس ہے جس پر ہم چل پھر سکتے ہیں، اور تو اور زمین کی طرح وہاں بھی موسم بدلتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر اسے ہمارا دوسرا گھر بننے کے لیے ایک بہترین کینڈیڈیٹ بنا دیتی ہیں، ہے نا؟ لیکن رکیے، ان ساری خوبیوں کے باوجود یہ مت سمجھیں کہ مریخ پر زندگی گزارنا کوئی آسان کام ہوگا۔ بالکل نہیں، یہ ایک ایسی دنیا ہے جو دکھنے میں تو بڑی پرسکون لگتی ہے، لیکن اندر سے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ تو چلیں ذرا ان چیلنجز پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جو وہاں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج، ٹیمپریچر۔ مریخ پر ایوریج ٹیمپریچر -60 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، یہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ ہماری زمین کی سب سے ٹھنڈی جگہ انٹارکٹیکا بھی اس کے سامنے گرم لگے گی، اور کبھی کبھی تو یہ -125 ڈگری تک گر جاتا ہے، مطلب چند سیکنڈز میں کوئی بھی انسان جم کر رہ جائے گا۔ پھر آتی ہے ماحول کی بات۔ مریخ کا جو ایٹماسفیئر ہے نا، وہ ہماری زمین کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ پتلا ہے، بس 1%۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمیں سورج کی خطرناک ریڈیشن سے نہیں بچا سکتا، اور دوسرا یہ کہ وہاں ہوا کا پریشر اتنا کم ہے کہ کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اور بات صرف پتلے ہونے کی نہیں ہے، یہ ماحول ہمارے لیے زہریلا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 95% کاربن ڈائی آکسائڈ سے بنا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر کوئی وہاں غلطی سے بھی اپنا اسپیس سوٹ اتار دے تو صرف 15 سیکنڈ میں وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور 2 منٹ کے اندر موت۔ اور شاید ان سب سے بڑا اور چھپا ہوا خطرہ ہے ریڈیشن۔ دیکھیں، ہماری زمین کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، ایک شیلڈ جو ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچاتی ہے۔ مریخ کے پاس ایسی کوئی ڈھال، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جو بھی رہے گا اسے لگاتار ریڈیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے کینسر کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے خطرناک ماحول میں آخر کوئی زندہ کیسے رہے گا؟ یہیں پر انسانی ذہانت اور ہماری ٹیکنالوجی کام آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان سارے چیلنجز سے نمٹ کیسے سکتے ہیں۔
مریخ پر کالونی بنانے کے خواب کو حقیقت بنانے میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا، وہ ہے اسپیس ایکس کا اسٹارشپ راکٹ۔ یہ تاریخ کا پہلا فلی ری یوزیبل راکٹ ہے۔ اس سے ہوا یہ کہ اسپیس ٹریول کا خرچہ بہت ہی زیادہ کم ہو گیا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ ایک ہوائی جہاز کی طرح ہے جو ایک سفر کے بعد فوراً دوسرے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز زمین سے مریخ لے جانا تو ناممکن بھی ہے اور بہت مہنگا بھی۔ تو سائنسدانوں کا پلان کیا ہے؟ وہیں کے وسائل استعمال کیے جائیں، یعنی مریخ کی مٹی کو استعمال کر کے بڑے بڑے 3D پرنٹرز کی مدد سے گھر اور دوسری عمارتیں بنائی جائیں گی، اور خاص طور پر یہ گھر زمین کے نیچے بنائے جائیں گے تاکہ اوپر کی خطرناک ریڈیشن سے مکمل حفاظت ہو سکے۔ کتنا زبردست آئیڈیا ہے نا؟ لیکن ان سب چیزوں سے بھی زیادہ مریخ پر زندگی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے پانی۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ مریخ پر پانی موجود ہے، اس کے پولز پر اور سطح کے نیچے برف کی شکل میں۔ اور یہ پانی صرف پینے کے لیے نہیں، اسی پانی سے ہم سانس لینے کے لیے آکسیجن بنائیں گے، فصلیں اگائیں گے، اور یہاں تک کہ واپسی کے سفر کے لیے راکٹ کا فیول بھی اسی سے بنے گا۔ تو سچ پوچھیں تو پانی ہی مریخ پر زندگی کی چابی ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے۔ مریخ کی مٹی زہریلی ہے، تو وہاں عام طریقے سے کھیتی باڑی تو ہو نہیں سکتی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے خاص طور پر بنائے گئے ڈومز یا گنبد، جن کے اندر ہائیڈروپونکس جیسی ٹیکنیک سے فصلیں اگائی جائیں گی، یعنی بغیر مٹی کے۔ ذرا اس منظر کا تصور تو کریں، باہر سرخ رنگ کا ویران صحرا ہے اور اندر ہرے بھرے کھیت لہلہا رہے ہیں۔ کتنا کمال کا منظر ہوگا وہ۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے زندہ رہنے کے طریقے تو جان لیے، لیکن ہمارا اینڈ گیم کیا ہے؟ ہمارا آخری مقصد کیا ہے؟ چلیں اب ذرا اس بڑے ویژن پر نظر ڈالتے ہیں کہ ایک مارشین سویلائزیشن، ایک مریخی تہذیب کیسی دکھے گی اور ہم وہاں تک پہنچیں گے کب؟ ایکسپرٹس کے مطابق یہ ٹائم لائن کافی ایمبیشس ہے، لیکن ممکن ہے۔ 2030 کی دہائی میں پہلا انسان مریخ پر قدم رکھیں گے، پھر 2050 تک ایک چھوٹی سی لیکن مستقل کالونی بن جائے گی، اور اگر سب کچھ پلان کے مطابق چلتا رہا تو اس صدی کے آخر تک مریخ پر لاکھوں لوگوں کا ایک پورا شہر آباد ہو سکتا ہے۔ اور اس پورے سفر میں کچھ بہت ہی گہرے سوال بھی سامنے آتے ہیں۔ ذرا اس پہلی نسل کے بارے میں سوچیں جو مریخ پر پیدا ہوگی۔ وہ لوگ زمین کے نہیں، وہ اصل مارشینز ہوں گے، کیونکہ مریخ کی گریوٹی زمین سے بہت کم ہے، صرف 38%۔ تو ان کے جسم، ان کی ہڈیاں، ان کے مسلز سب ہم سے مختلف ہوں گے۔ یہ شاید انسانی ارتقاء کا ایک بالکل نیا چیپٹر ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑا خواب، ایک ایسا خواب جو آج تو بالکل سائنس فکشن لگتا ہے، اور وہ ہے ٹیرافارمنگ، مطلب مریخ کے پورے ماحول کو ہی بدل دینا، اسے زمین جیسا بنا دینا۔ ہاں، اس کام میں شاید صدیاں لگیں یا شاید ہزاروں سال، لیکن اگر یہ ہو گیا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب انسان مریخ پر بغیر کسی اسپیس سوٹ کے کھلی ہوا میں سانس لے سکے گا۔ دیکھیں، مریخ پر جانا صرف ایک سائنسی مشن نہیں ہے، یہ انسانیت کے تجسس کی، اس کے آگے بڑھنے کے جذبے کی ایک علامت ہے۔ ہم تاریخ کی وہ نسل ہیں جو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے گی کہ انسان کیسے ایک ملٹی پلانیٹری اسپیشیز بنتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم ان پہلے لوگوں میں شامل ہونا چاہیں گے جو اس سرخ سیارے کو اپنا نیا گھر کہیں گے؟